اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ پروردگار عالم دنیا دونوں کو دیتا ہے، چاہے اس کا دوست ہو یا دشمن۔ پانچویں امام کا ارشاد ہے کہ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ویبغض۔ دنیا اللہ دونوں کو دیتا ہے، چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو۔ جیسے روٹی ہر ایک کو دیتا ہے، جو اس کو رازق مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جو اس کو رازق نہیں مانتا اس کو بھی دیتا ہے۔ سب تھوڑی اللہ کو رازق مانتے ہیں، لیکن روٹی دونوں کو دیتا ہے۔ ایسے دنیا دوست کو بھی دیتا ہے، دشمن کو بھی دیتا ہے۔ وَلَا يُعْطِي دِينُهُ إِلَّا مَن يُحِبُّ۔ لیکن دین آخرت جس کو کہتے ہیں آپ، وہ صرف دوست کو دیتا ہے بس۔ لہذا مومنین یہ دیکھ کے دل چھوٹا نہ کریں پھر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تو بہت اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ چاہنے والوں کو بھی دیا اس نے۔ گزشتہ ہفتے کی تقریر اگر آپ کے اذان عالیہ میں ہو تو چاہنے والوں کو بھی دیا اس نے۔ وہ امتحان کی گھڑی الگ ہوتی ہے کہ کبھی دے کے امتحان لیتا ہے اور کبھی نہ دے کے امتحان لیتا ہے، اور کبھی دے کے لے کے امتحان لیتا ہے، دے دیتا ہے پھر لے لیتا ہے۔ تو یہ تقریباً 3 قسم کے امتحان ہو گئے اس تقسیم میں۔ نہیں دیا ایک امتحان ہے، دے دیا یہ ایک امتحان ہے، دے کے لے لیا یہ بھی ایک امتحان ہے۔ اس میں سے سخت کون ہے سوچتے رہیے گا اس کو۔ نہیں دیا تو دیا ہی نہیں۔ آدمی کہتا ہے میں وہ کچھ ہے ہی نہیں، کیا کرنا۔ وہ دے دیا تو اکڑنے لگتا ہے، جو اس کی اکڑ بھیجا ہے ممکن امتحان دیا ہو کہ دے تو رہے ہیں، تو اس پر غور کرنا، اس کو کیسے کیسے تم خرچ کر رہے ہو، کہاں کہاں لگا رہے ہو، کس کس طرح کیا کیا کر رہے ہو، کہ تم جاننا، تم کو حساب دینا ہے۔ اور ایک دے دیا پھر لے لیا، وہ زندہ ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ پہلے بہت کچھ تھا اب نہیں ہے، پہلے بہت عیش عشرت کی زندگی تھی اب نہیں ہے۔ یہ قسم بھی ہو سکتی ہے انسانوں میں، لیکن یہ سوچ کے دل چھوٹا نہ کرے آدمی کہ اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں۔ دنیا وہ دوست کو بھی دیتا ہے اور دشمن کو بھی دیتا ہے، لیکن دین، ایمان، عرفان، آخرت کا سامان وہ دشمن کو نہیں دیتا، صرف دوست کو دیتا ہے۔ لہذا خدا کا دوست بننا ضروری ہے۔ اب خدا کا دوست، رسول کا دوست، اور رسول نے جن سے دوستی قائم کرنے کے لیے کہا ان کا دوست، اللہ نے جن سے دوستی رکھنے کے لیے کہا ہے ان کا دوست، یہ سب ایک لائن میں آئے۔ جس سے کہا کہ دوستی مت رکھو اس سے دوستی نہ رکھو، جس سے کہا کہ دوستی رکھو اس سے ضرور دوستی رکھو، ہے نا۔ پانچویں امام فرماتے ہیں
ان جابر وہی جابر جعفی سے روایت ہے کہ نبی جعفر علیہ السلام قال یا جابر ایکتفی من ینتحل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت، یہ جابر کیا ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے کہ وہ صرف ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کریں؟ محبت خالی کافی ہے؟ امام نے خود سوال کیا ان سے، جانے والے سے کچھ سوال ہوا جو ہم کریں گے امام سے، یا کرتے تھے لوگ، پوچھتے تھے لوگ، ہم بتا دیتے تھے۔ اس میں یہ ہے قال یا جابر، یہ جابر کیا ہمارے شیعوں کے لیے ہم اہل بیت کی محبت کافی ہے؟ خالی محبت؟ یہ امام کا سوال ہے، اور اس کے بعد جواب بھی وہی دیں گے۔ ہم سے پوچھیں تو ہم کہہ دیں گے ہاں، کسی سے پوچھیں تو کوئی کہے گا نہیں۔ دو ہی جواب ہوں گے کہ ہاں اہل بیت کی محبت کافی ہے، کوئی کہے گا نہیں کافی نہیں ہے۔ تیسرا جواب تو ہے نہیں کوئی، یہ ہمارا آپ کا جواب ہوگا۔ ہم میں سے دو قسم کے انسان ملیں گے، کچھ کہہ دیں گے ہاں ٹھیک ہے بالکل اہل بیت کی محبت کافی ہے، کچھ ملیں گے کہہ دیں گے نہیں۔ لیکن امام کا جواب وہ اتھینٹک ہوگا، وہ حقیقی جواب ہوگا، اور اسی سے رائیں ہمار ہوں گی، اسی سے راستے نکلیں گے۔ فرماتے ہیں کہ واللہ فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاعہ۔ امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہمارے شیعہ بس وہی ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اس کی اطاعت کرے، خالی محبت نہیں۔ محبت کیسے ثابت ہوگی بھائی؟ محبت کیسے ثابت ہوگی؟ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، پیاس لگی ہم نے کہا تھا پانی پلا دیجیے گا، کلے بیٹھے رہیے، آپ کسی اور سے مانگ لیجیے، مثال کے طور پر۔ تو محبت کا ثبوت تو مل گیا، نہیں مل گیا؟ ارے تم تو جان چھڑکتے تھے، طبیعت خراب ہو جائے گی تو ڈاکٹر لے آؤں گا، پریشانی ہوگی تو پریشانی دور کر دوں گا، اٹھ کے ایک گلاس پانی نہیں پلا سکتے آپ، یعنی اس حکم کی اطاعت نہیں کر سکتے آپ، تو یہیں سے محبت کا ثبوت مل گیا کہ خالی زبانی دعویٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ واللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاعہ، خدا کی قسم ہمارا چاہنے والا وہی ہے کہ جو تقوی الہی اختیار کرے اور اس کی اطاعت کرے۔ وما كانوا يعرفون جابر الا بالتواضع، ہمارے شیعہ جو پہچانے جاتے تھے وہ کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ پہچان الا بالتواضع، تواضع ہو ان کے اندر، فروتنی ہو، اکڑنا ہو، والتخشع، خشوع ہو، جھک کے ملیں لوگوں سے، ہے نا، والبر بالوالدین، اور والدین سے نیکی کریں، یہ پہچان ہے ان کی۔ والتعاہد للجیران من الفقراء واہل المسکنہ، ہے نا، اور پڑوسیوں میں جو فقر فاقے والے ہیں، ہے نا، جو مسکین ہیں، ان کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کرے۔ والتعاہد للجیران من الفقراء واہل المسکنہ والغارمین والایتام، اور جو قرض دار ہیں، یتیم ہیں، ان کی مدد کریں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ بھئی اہل بیت ہیں، یہ بڑے باکمال ہیں، ان کے کمال دیکھ کے ہم نے کہا واقعی بڑے باکمال ہیں۔ اب جہاں ہے وہاں ہم ان کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں کہ صاحب میں فلاں سے ملا تھا، ان کے کمال کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ علم دیکھا، اوف ایسا علم والا دیکھا ہی نہیں تھا، شجاعت دیکھی میں نے، اوہ ایسی شجاعت تو دیکھی ہی نہیں تھی میں نے، کرم دیکھا میں نے، ایسا کرم تو دیکھا ہی نہیں تھا، ایسی سخاوت دیکھی میں نے، ایسی سخاوت تو دیکھی ہی نہیں تھی میں نے، حاضر جوابی دیکھی میں نے، ایسا حاضر جواب تو دیکھا ہی نہیں تھا میں نے۔ مختلف جگہوں پر بیٹھ کے ان کی محبت کا دم بھر رہے ہیں، یہ کافی ہے؟ محض قصیدہ خوانی نہیں، قصیدہ خوانی کے پردے پس پردہ وہ جذبہ ہونا چاہیے جسے جذبہ ایمانی کہتے ہیں، اور وہ ہے اطاعت۔ جذبہ اطاعت ہے تو قصیدہ خوانی صحیح ہے، اور جذبہ اطاعت نہیں ہے تو بہت سے قصیدہ خوان ہیں، وہی قصیدہ لے کے آتے ہیں ہمارے یہاں پڑھ دیتے ہیں، اسی کو لے کے دوسری جگہ پڑھ دیتے ہیں، وہ سب یہاں بھی اور وہاں بھی، دونوں جگہ ہے۔ تو کیا یہ حقیقی محبت ہے؟ فرماتے کہ نہیں، تقوی الہی ہو، اس کی اطاعت ہو۔ یہ جابر وہ پہچانے نہیں جاتے مگر الا بالتواضع،
تواضع ہو ان کے اندر، تخشع ہو، خشوع ہو، امانت والامانہ، امانت داری ہو ان کے درمیان، ان کے اندر، تب وہ ہمارے چاہنے والے ہیں۔ بکثرت ذکر اللہ، اور ان کے یہاں ذکر خدا کی کثرت ہو۔ بیٹھے بکواس کر رہے ہیں، ذکر خدا کریں، غیبت کر رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، ذکر خدا کریں، ادھر ادھر کے گپیں لڑا رہے ہیں، ذکر خدا کریں۔ یہ پہچان بتائیے انہوں نے کہ کثرت ذکر اللہ، ذکر خدا کی کثرت ان کے یہاں ہوتی ہے۔ اس ذکر کے بارے میں بہت تقریریں کر چکا ہوں میں۔ ذکر کا مطلب خالی منہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ الحمد یا جبار یا ستار یا جبار، یہ صحیح خالی، یہ نہیں ذکر ہے، یہ نہیں ہے۔ ذکر کا مطلب اسے یاد کرنا، یہ ذکر ہے خدا ہے، ہر وقت اسے یاد کرے۔ ایک مثال دے دوں آپ کے سامنے کہ یاد کیسے ہوتی ہے۔ ایک ماں کو دیکھیں جو محبت بھری دنیا میں رہتی ہے، اپنے بچے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، بچہ اس کو سو رہا ہے، گھر کے سارا کام کر رہی ہے، وہ بچہ سو رہا ہے، ابھی کام تو کر رہی ہے، چولہا جلا رہی ہے، مگر دھیان کہاں ہے؟ بچے کی طرف۔ روٹی پکا رہی ہے، آٹا گوندھ رہی ہے، دھیان کہاں ہے؟ ادھر ہے، دھیان وہیں لگا ہوا ہے۔ جو سو رہا ہے کہ جگ گیا، کہیں چارپائی سے گر نہ پڑے، کہیں رونے کی آواز نہ آنے لگے، کوئی بھی کام وہ کر رہی ہے، دھیان اس کا وہیں ہے۔ یہ ہے یاد، اس کو کہتے ہیں یاد۔ مرد مومن، علی کا چاہنے والا، اہل بیت کا چاہنے والا، کام کوئی بھی کرے دھیان ادھر رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے مطابق ہے کہ نہیں۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ ہے کثرت ذکر خدا، زبان سے دہرانا بھی کثرت ہے۔ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحمان، یا قہار یا جبار، جتنے بھی نام ہیں، کچھ بھی پڑھیں آپ، دعائیں پڑھیں، کلمات پڑھیں، چھوٹے دعائیں پڑھیں، یا سلام ہو یا مومن ہو وغیرہ وغیرہ، الگ الگ وظائف ہیں۔ یہ خالی زبان کے لخلقے اور لپس مومنٹ نہ ہو، ہونٹوں کا ہلانا نہ ہو، بلکہ دھیان وہاں رہے کہ ایسا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ مومن وہ ہے، چاہنے والا اہل بیت کا وہ ہے جس کی پہچان کیا ہے؟ کثرت ذکر خدا، وہ صوم، وہ صلاۃ، نماز ہے، روزہ ہے، یہ پہچان ہے۔ والبر بالوالدین، والدین کے ساتھ نیکی ہے۔ والتعاہد بالجیران من الفقراء، فقراء جو پڑوسی ہیں ان کی دیکھ بھال۔ واہل المسکنہ، جو غریب و فقیر مسکین ہیں۔ والغارمین، جو قرض دار ہیں۔ والایتام، جو یتیم ہیں، ان کی خبرگیری کرنا، یہ پہچان ہے ان کی جو محبان اہل بیت ہیں۔ اب اس کو اپنے اندر تلاش کریں کہ ہمارے اندر یہ صفتیں کتنی ہیں۔ اگر ہیں، یہ صفتیں ہیں تو ہم ہیں، اور اگر صفتیں نہیں ہیں اور ہمارا امام اس کو چاہتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے تو یہ ہو نا، وہ صدق الحدیث، سچا ہو، وہ تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کرتا ہو، وقف الالسن، اور زبان کو روک کے رکھتا ہو، الناس الا من خیر، جو کچھ زبان سے بولتا ہو وہ خیر بولتا ہو۔ کانو امناؤ عشائرہم فی الاشیاء، اور وہ اپنے عشیرے میں امین ہو، امانت دار ہو۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ میں نے ایک حدیث امام محمد باقر علیہ السلام کے دہن اقدس سے نکلی ہوئی آپ کو سنائی، ان کے منہ سے سنائی۔ یہ تعلیمات اسلام ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر پیغمبر بولیں گے تو یہی بولیں گے نا، یا اس کے خلاف بولیں گے؟ قرآن بولے گا تو یہی بولے گا نا جو میں نے ابھی سنایا، 4-5-6 باتیں۔ امانت دار ہو، صوم صلاۃ کا پابند ہو، یتیموں کو خبرداری کرتا ہو، قرض داروں کے قرض ادا کرتا ہو، مسکینوں کو دیکھتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو محمد باقر اپنے منہ سے بول رہے ہیں، پیغمبر بولیں گے اس کے خلاف بولیں گے یا یہی بولیں گے؟ قرآن بولے گا اس کے خلاف بولے گا یا یہی بولیں گے؟ یہ باتیں یہ کہاں سے لائے محمد باقر ان کا نام؟ درود پڑھے محمد والے محمد۔ یہ کہاں سے لائے یہ باتیں؟ اپنی جیب سے، اپنے پاس سے،
میں اکثر ہوتا ہے نا کہ شیعہ لوگ جو ہے پیغمبر کا تو ذکر کرتے ہی نہیں، ان سے تو کچھ سناتے ہی نہیں. یہ پیغمبر کی لال ہیں، ان کے بیٹے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام. جناب جابر جو پیغمبر کے صحابی تھے، ان سے کہا تھا پیغمبر نے کہ میرا ایک بیٹا ہوگا، اے جابر ان کو میرا سلام کہنا. کلام کرنے والے کی اہمیت سمجھ میں آئی. یہ پیغمبر کا جگر ہیں، ٹکڑا ہے دل کا، اور ایک ٹکڑا نہیں ہے، 12 ٹکڑے ہیں. یہ جو کہیں گے اپنی طرف سے تھوڑی کہیں گے. اگر ان کی بات ہم سنا دیں تو ان کی بات تھوڑی ہے. خود ہم نے فرمایا کہ حدیث و ابھی، میری حدیث یعنی میری بات میری گفتگو جو میں کر رہا ہوں یہ میری حدیث نہیں ہے، یہ میرے بابا کی حدیث ہے. ان کے والد کون تھے؟ 5ویں امام کے والد کون تھے؟ ان کے بابا کون تھے؟ امام زین العابدین علیہ السلام. حدیث و ابھی. یا اگر چھٹے امام کہیں تو امام محمد باقر نے کہا وہ حدیث و ابی، اور میرے بابا کی گفتگو، ان کی باتیں، ان کی بیان کی ہوئی چیزیں حدیث و جدی. یہ میرے جد کی حدیث ہے. اب ان کے دادا کون ہوئے؟ آپ کو تو رشتے یاد ہیں، عام مسلمانوں کو چاہے رشتے نہ یاد ہوں، لیکن آپ کسی دنیا میں پلے ہیں. محمد باقر کے والد امام زین العابدین یہ بابا ہوئے، اور دادا کون ہوئے؟ امام حسین علیہ السلام. اور کہتے ہیں کہ میرے بابا کی حدیث میرے جد کی ہے، تو کس کی ہوئی؟ امام حسین کی ہوئی. اور ان کی حدیث یعنی ان کی گفتگو، ان کی بات مولا علی کی ہے. اور مولا علی کہاں سے لائے؟ کہاں سے لائے بھائی؟ اللہ میں رسول اللہ. اب دیکھیں مول صاحب نے حدیث پڑھ دی، یاد تو مجھے بھی تھی مگر انہوں نے یاد دیا. اللہ میں رسول اللہ الف بابن، پیغمبر نے مجھے 1000 باب بنائے، اور ہر باب سے میں نے 1000 باب بنائے. صلوات پڑھتے محمد علیہ. آپ مجھے بتائیں کہ ایک حدیث سننے کے بعد جو ایک حدیث یاد نہ رکھ سکے وہ زیادہ افضل ہے کہ ایک حدیث سننے کے بعد اس میں سے 1000 باب جو بنا لے، وہ افضل ہے. 2 بچے آپ کے ہیں، آپ نے دونوں کے 1000 روپئے دیا. ایک لڑکا اڑا کے چلا آیا، ایک لڑکے نے 1000 کا 1000 کے 10 لاکھ بنا لیے. اس میں سے آپ پریفرنس کس کو دیں گے؟ جس نے 10 لاکھ بنا دیے. اس کو 1000 دیا، وہ تو کھا پی کے اڑا کے چلا آیا. اس نے دھیرے دھیرے کاروبار میں لگایا، فقہ کیا، کچھ بھی کیا، اس نے 10 لاکھ بنا لیے. ابا سلام آداب، کیا کیا بیٹا؟ تو ابا سب ختم ہو گیا. وہ دوسرا والا آیا، انصاف کے ترازو وہ تولیں گے تو عزیز کون بنے گا، قریب کون بنے گا؟ وہ جو ایک بھی بھول گیا، جو اس نے 1 سے 1000 باب بنائے، پھر 1000 سے 1000 باب بناتے چلا گیا. درود پڑھیں محمد والے محمد. یہ کس کی حدیث ہے؟ مجھ سے پیغمبر نے فرمایا. اگر امام جعفر صادق بول رہے ہیں تو وہ نہیں بول رہے ہیں. اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بول رہے ہیں تو وہ نہیں بول رہے ہیں. ہاں ان کے کردار میں اگر کوئی شک ہے تو اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ آپ جس سے نقل کر رہے ہیں وہ آدمی معتبر نہیں ہے. امام حسین معتبر نہیں ہے مثال کے طور پر، کوئی کہہ دے تو بحث ہوگی کہ کیسے نہیں معتبر ہے. مولا علی سے بات کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجیے مولا علی معتبر نہیں ہے میری نظر میں، اس پر گفتگو ہوگی. آپ کا اعتبار بھی جانچا جائے گا کہ آپ کس معیار کے ہیں جو مولا علی کو غیر معتبر ٹھہرا رہے ہیں، امام حسین کو غیر معتبر آپ ٹھہرا رہے ہیں، امام محمد باقر کو آپ غیر معتبر ٹھہرا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں میرا ہے ہی نہیں، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرا نہیں ہے. دنیا کی بات جانے دیجیے. وہ کہتے ہیں مجھ سے جبریل نے کہا، وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میں کہہ رہا ہوں. جو سرکار دو عالم فرما رہے ہیں وہ بھی ان کی بات نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ وما ينطق عن الہویٰ، میرا نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا، چپ رہتا ہے. وہ چپ رہتا ہے، وہ باتیں نہیں کرتا دنیا بھر کی، معاذ اللہ اعوذ باللہ خواہ کی. تو وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی تو ان کا نہیں ہے. یہ پورا قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ پیغمبر کا ہے، یہ بھی تو ان کا نہیں ہے بھائی. جو بڑے بڑے قرآن رکھے ہوئے ہیں ہر مسجد میں ہر جگہ، یہ بھی تو ان کا نہیں ہے. پیغمبر نے کبھی کہا کہ میرا ہے؟ دشمن کہتے تھے کہ ان کا ہے.
پیغمبر کے دشمن کہتے تھے کہ ان کا ہے، پیغمبر کہتے تھے میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، اگر شک ہے تو جواب لاؤ، میرا نہیں ہے یہ تو حضور نے کہاں کہا کہ میرا ہے؟ حضور جو فرما رہے تھے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارواحنا ارواح العالمین لہ الفدا، وہ جو کہہ رہے تھے وہی تو ان کا نہیں تھا، وہ ایک ایسا معتبر سلسلہ تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے جبریل نے کہا، جبریل امین ہے، پیغمبر امین ہے، دشمنوں نے کہا کہ امین ہے، جبریل امین ہے، حدیثوں سے ثابت ہے یہ، وہ امانت الہی لے کے حضور کے پاس آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے کل کے بعد پرسوں ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ آئے گی، تفصیلات تو بہت ہیں، بڑی تفصیلی کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے، وہ عیون اخبار رضا کئی جلدوں میں ہے، ان کی سیرت طیبہ پر اہل قلم نے بہت لکھا ہے، مشہد میں ان کا روزہ ہے، یہ 8ویں امام ہیں، سلسلہ اولاد پیغمبر میں امام رضا علیہ السلام 8ویں ہیں، سب جانتے ہیں، اہل معرفت جانتے ہیں، خالی شیعہ نہیں جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، برادران اہل سنت باقاعدہ اسماء لکھے ان کے کہ علی، پھر اس کے بعد حسن، پھر حسین، پھر فلاں فلاں، ایسے کر کے آخر تک نام لکھا ہے شیخ سلیمان قندوزی نے ینابیع المودت میں، پورا نام لکھا ہے ان کا۔ جب یہ نیشاپور میں پہنچتے ہیں، تفصیلی گفتگو کو چھوڑتے ہوئے صرف مناسبت تاریخ سے آپ کے سامنے عرض کر دوں، جب یہ نیشاپور میں پہنچتے ہیں تو مجمع ٹھٹ لگا ہوا ہے، ظاہر کہ ادھر مدینے سے آئے ہیں، ایران میں، نیشاپور ایران میں ہے، تو پبلک کی ایک بھیڑ ہے، اہل تاریخ کہتے ہیں تقریباً 20,000 آدمیوں کا مجمع، اور 20,000 اہل قلم، قلم کا مطلب فاؤنٹن پین نہیں، ڈاٹ پین نہیں، سیاہی جو ڈبو ڈبو کے لکھی جاتی تھی، تو قلم کا مطلب قلم بھی اور دعوات بھی ہے، ہر آدمی لیے کھڑا ہے، دعوات سنبھالے کہ قلم سنبھالے کہ کاغذ سنبھالے، اور امام اماری میں چلے جا رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ فرزند رسول، اے پیغمبر کے بیٹے، آپ اپنے جد کی کوئی حدیث سنا دیجیے مجھے۔ پبلک نے مطالبہ کیا کہ نہیں کیا؟ تاریخ کی حقیقت ہے کہ نہیں ہے یہ؟ آپ اپنے جد کی، ان کے جد کون تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کوئی حدیث سنا دیں۔ یہ کتنا فاصلہ ہے بھائی، کتنا فاصلہ ہے؟ پیغمبر، مولا علی، امام حسن حسین، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم، جعفر صادق علیہ السلام، موسیٰ کاظم، امام رضا علیہ السلام، 100 سال سے تو اوپر ہی ہو گیا نا، یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے پیغمبر کے زمانے میں، امام حسن امام حسین پیدا ہو گئے تھے بس، اور تو یہ لوگ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ کہنا کہ آپ اپنے جد کی ایک حدیث ہم سے سنائیے، یہ مطالبہ صحیح کیسے ہے؟ یہ 20,000 آدمی یہ کیسا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ سنا دیجیے۔ میں ہوتا تو کہتا بھائیو یہ تو تھے بھی نہیں، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ اپنے جد کی بات کہاں سے سنائیں گے؟ لیکن 20,000 کا اصرار بتا رہا ہے کہ پیغمبر کے کلام کو زندگی اگر ملی ہے تو انہیں کے پاس ملی ہے، حضور کے کلام کو زندگی اگر ملی ہے تو ان کے پاس ملی ہے، ورنہ مطالبہ غلط ہے، تاریخ کا تقاضا غلط ہے، مورخین کا بیان جھوٹا ہے، اور سب قلم دعوات لیے کھڑے ہیں۔ تو فرزند پیغمبر اپنی بات نہیں، آپ کی نہیں، اپنے جد کی سنائیے، وہ جو کہتے تھے وہ سنائیے آپ۔ اچھا جد کی بات کیسے سنائے گا کوئی؟ میں جب پیدا ہوا تو میرے پردادا تھے نہیں، تو کوئی مجھ سے میرے پردادا کی بات پوچھے، ان سے اوپر والے دادا کی بات پوچھے، میں کیسے بتاؤں گا؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں کہوں گا میرے ابا کہا کرتے تھے، اور ان سے ان کے ابا کہتے تھے، اور ان سے ان کے والد نے کہا تھا کہ جب میرے دادا پردادا ان کی شادی ہوئی تھی تو 500 گھوڑے اور 100 ہاتھی گئے تھے۔ اب تم نے دیکھا کہ نہیں میرے ابا کہتے تھے، ان سے ان کے ابا کہتے ہیں، یہ
تو آپ سن کے مان لیں گے؟ ممکن ہے کچھ بچے مسکرا کے چلے جائیں، ہاتھی گھوڑے کو وراثی نہیں جاتی، اب میری بات کو نہ مانیں، لیکن کچھ سچے بھی ہوں گے، ہم کو سچا مان لیں، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سنایا کیسے؟ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہی ہے کہ آدمی بتائے گا کہ ہم نے تو نہیں سنا ہے، ایسے سنائیں گے۔ ایک مرتبہ ہماری میں سے امام رضا نے سر نکالا، مجمع ساکت، قلم دعوت لے کے تیار لکھنے کے لیے، وہاں خالی قلم نہیں سنبھالنا ہے، قلم بھی سنبھالنا، دعوت بھی سنبھالنا ہے۔ ایک لائن آدھی لائن لکھنے کے بعد قلم خشک ہو جائے گا، پھر ڈبوئیں گے، پھر لکھیں گے، تو دونوں سنبھالنا ہے نا، کہ دعوت الٹنے نہ پائے، قلم سوکھنے نہ پائے، بات چھوٹنے نہ پائے۔ لکھ رہے ہیں لوگ کا لکھو۔ مجھ سے میرے بابا نے کہا، یعنی امام موسی کاظم علیہ السلام نے، ان سے ان کے بابا نے کہا، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے، ان سے ان کے بابا نے کہا، ان سے ان کے بابا نے کہا، ہے نا، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام، پھر جعفر صادق، پھر اس کو اوپر اور چلے جائیے، امام زین العابدین السلام، ان سے ان کے بابا نے کہا، امام حسین نے ان سے ان کے بابا نے کہا، مولا علی نے ان سے میرے جد نے کہا۔ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ اپنے جد کی حدیث سنائیے، پیغمبر کی حدیث سے سنا دیتے۔ یہ کہا نہیں، کہا مجھ کو چھیڑا ہے تو سنو، میرا سلسلہ جہاں تک جاتا ہے میں وہاں تک بتاؤں گا، میرا سلسلہ پیغمبر پر ختم نہیں ہو جاتا، میرا سلسلہ پیغمبر پر ختم نہیں ہوتا، میرا سلسلہ جاتا ہے اور آگے۔ میرے جد نے فرمایا، یعنی پیغمبر نے فرمایا، حضور نے فرمایا، ان سے جبریل نے فرمایا، ان سے خدا نے کہا، یعنی میرا سلسلہ یہ 8ویں پر تمام نہیں ہوتا، 2 دور جوڑو اس میں، پیغمبر کے بعد جبریل، اس سے آگے اللہ۔ کسی ایک نے نہیں کہا کہ آپ اللہ میاں کے یہاں سے آئے نہیں، پیغمبر کو آپ نے دیکھا نہیں۔ اس کا مطلب اتنا سچا ہے یہ کہ 20,000 آدمی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جو کہیں گے وہی پیغمبر نے کہا۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ حدیث سے مبارک بہت چھوٹی سی ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا، لیکن میں شرط ہے وہ شروط ہے، اس کی شرطیں ہیں عذاب سے بچنے کی، وہ انا من شروط ہے، میں اس میں سے ایک شرط ہوں۔ امام رضا نے فرمایا کہ اس میں سے ایک شرط میں ہوں۔ آپ کی زحمت میں تمام کر رہا ہوں، خطبے میں چونکہ لمیٹڈ وقت ہوتا ہے، لہذا بات کو سمیٹ کے عرض کروں کہ جو انہوں نے فرمایا وہ پیغمبر نے فرمایا۔ تصدیق کتنے لوگوں نے کی؟ 20,000 لوگوں نے کم سے کم۔ کتابوں میں آج بھی درج ہے، بعض علماء لکھتے ہیں کہ اگر اس سند کو، یہ سند یعنی جو نام بتایا ہے بیچ میں، تو مجھ سے میرے بابا نے ان کا یہ نام، ان کے اس سند کو، اس نام کو، یہاں سے لے کے وہاں تک اس نام کو، صرف اس نام کو اگر کوئی کسی مجنون پر، پاگل پر پڑھ دے، اس کا پاگل پن ختم ہو جائے۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ حدیث کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس نام کو اگر کوئی، سلسلے کو، اس کا نام حدیث کی تاریخوں میں کیا؟ سلسلۃ الذہب ہے، سونے کی کڑی، سونے کا سلسلہ، سونے کی چین، گولڈن چین، یہ سنہری چین، اس کا نام، یہ اس نام جو بیچ میں آ گئے ہیں، اس نام کو اگر کوئی مجنون پر پڑھ دے، پاگل پر، تو اس کا دیوانہ پن ختم ہو جائے گا۔ یہ اتنے پاک اور پاکیزہ نام ہیں، اہل معرفت ان ناموں کو۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ ان ناموں سے، ان لوگوں سے اگر کوئی بات آئے گی تو سچی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسی لیے ہم پیغمبر کی حدیث بھی سچے سلسلے سے بیان کرتے ہیں۔ درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ اور بیچ میں جو راوی آتا ہے اس کو پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، دیکھتے ہیں، جس کے پرکھنے کے لیے حدیث کی وہ کتابیں موجود ہیں جس میں راویوں کو پرکھنے کا طریقہ ہے۔ بغیر پرکھے کسی حدیث کو ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ پیغمبر کے بعد جھوٹے لوگ وہ پیدا ہو گئے۔ تو حضور نے بھی کہا کہ میری حدیث بھی تمہارے سامنے آ جائے تو قرآن پر پرکھنا، اگر قرآن سے مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو دیوار پر دے مارنا، حدیث میری نہیں ہے۔ اتنا خراب بولنے والا ایسا صادق و امین کون ہوگا دنیا میں، جس نے قرآن کو معیار بنایا ہے؟ تو اصل معیار ہے قرآن۔ اور پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے سامنے 2 چیزیں چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں کے دامن سے متمسک رہو گے
متمسک رہنے کیا مطلب؟ ان سے لیتے رہو، اس پر عمل کرتے رہو جب تک تم گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ دونوں چیزیں میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں۔ تو جب پیغمبر وہاں پہنچیں گے تو وہاں قرآن بھی پہنچے گا، اہل بیت بھی پہنچے گے۔ درود پڑھتے محمد و آل محمد۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔